خواتین، لڑکوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں ایک اہم پہلو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کا تعلق انسانی جبلتوں سے ہے۔ عموماً عقل کا فریضہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ انسان کو افعال کے نتائج و عواقب سے خبردار کرتی ہے اور نتیجتاً وہ ایسے کاموں سے بچ جاتا ہے جن کا فوری طور پر چھوٹا سا فائدہ مگر آگے چل کر بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کی سڑکوں پر پولیس کی غیر موجودگی میں لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں، مگر دبئی میں ایسا نہیں کرتے۔ لیکن جہاں جنس جیسا طاقتور ترین جذبہ آ جائے وہاں معاملات مختلف ہو جاتے ہیں۔ جنس کا جذبہ اس قدر شدید ہے کہ وہ انسان کی عقل کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور اس کی ذات کا منطقی اور عقلی پہلو الٹا اس بات پر قائل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس جذبے کی تسکین کرنے سے نقصان نہیں ہوگا۔ جو شخص موقع اور اختیار ملنے پر ریپ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی عقل ان لمحات میں یقین دلا رہی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں پہچان پائے گا، فلاں جگہ چھپ جاؤں گا، ملک کے دوسرے حصے میں چلا جاؤں گا۔ شکار خوف کے مارے یا بدنامی کے ڈر سے خاموش رہے گا۔ ایسے خیالات کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے جو اسے اپنی خواہش پوری کر لینے پر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جب ریپ کرنے والا اپنی جنونی خواہش پوری کر لیتا ہے تو اس کی عقل جنس کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور اسے اپنے فعل کے نتائج و عواقب نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر اس نے کسی ایسی بچی، عورت یا لڑکے کے ساتھ ریپ کیا ہو جو اسے پہچانتا ہو تو عموماً وہ اپنے شکار کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت بقا کی طاقتور جبلت کے زیر اثر مختلف نوعیت کے عقلی دلائل ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سزائیں ملنے کے باوجود پورے معاشرے میں یہ انسانیت سوز عمل جاری ہے۔ کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی دیہات اس سے محفوظ نہیں۔ سخت ترین سزائیں دینا بھی ضروری ہے، سزاؤں کو یقینی بنانا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تاہم صرف اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اس گھناؤنی حرکت کا ارتکاب کرتے وقت مجرم کو یقین ہوتا ہے کہ اسے سزا نہیں مل پائے گی۔ وہ فلاں طریقوں اور وجوہات کی بنا پر سزا سے بچ جائے گا،